السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق، آیات مقدسہ 3، 4 اور 5 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ ماشاءاللہ ہم سورۃ الطلاق کا مطالعہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے ارشادات عالیہ سن رہے ہیں۔ یہ وہ سورہ مقدسہ ہے جس کو سورۃ النساء صغریٰ کہتے ہیں، جس میں خواتین کے کچھ مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نکاح جو ایک اہم ترین معاہدہ ہے، دو افراد عورت اور مرد جس کو میاں بیوی کہتے ہیں ان کے درمیان، اور پھر دو خاندانوں کے درمیان، یہ بڑا مقدس رشتہ ہے، اس کو توڑ چلنا چاہیے، اس میں نباہ ہونا چاہیے، صلہ رحمی سے رہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی مجبوری ہو جائے کہ جس میں یہ رشتہ آگے نہ چل سکے تو پھر طلاق کا طریقہ کار ہے۔ لیکن یہ طلاق بھی اللہ کے ضابطوں اور قوانین کے مطابق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جس طرح مرضی طلاق دے دیتے تھے، 100 طلاقیں بھی دے دیتے تھے، عورتوں کو تنگ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے عورت کے تقدس کو یہاں محفوظ رکھا۔ عورت بھی اسی طرح مقدس ہے جس طرح ایک مرد ہے۔ بطور انسان مرد اور عورت دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کی امتیازی خصوصیات ہیں، لہذا عورت اور مرد برابر ہیں، دونوں کو حقوق ملنے چاہیے، ان کی عزت و تکریم ہونی چاہیے، ان کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مرد عورت کو پریشان کرتا ہے یہ بھی غلط ہے، اگر عورت مرد کو پریشان کرتی ہے یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ضابطے ارشاد فرما دیے۔ طلاق دینی ہے تو عدت اس کے لیے ضروری ہے، اور عدت کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ تمام احکامات پیچھے آپ سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت احکامات بھی ارشاد فرماتے ہیں اور تقوی کا بھی ہمیں ارشاد فرماتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تقوی اختیار کیجیے۔ بار بار یہ لفظ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان اور ایک خاندان میں جو مماثلت ہے وہ حقوق کی ہے، ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ایک کے فرائض ہیں، مرد کے جو فرائض ہیں وہ عورت کے حقوق ہیں، عورت کے جو فرائض ہیں وہ مرد کے حقوق ہیں۔ لہذا ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، تنگی نہیں پیدا کرنی۔ اور یہ جو رزق ہے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں آج کی آیات میں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رب العزت تو رزق دیتے ہیں وہاں سے جہاں ہمیں خیال بھی نہیں ہوتا۔ لا يحتسب، کوئی انسان گمان بھی نہیں کر سکتا
اللہ رزق دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب الناس ہے، مالک الناس ہے، الہ الناس ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے۔ تو پھر گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر رزق کے عنوان سے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کی مینجمنٹ ہونی چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مینجمنٹ بھی کرو، ڈسپلن قائم کرو، انتظامی امور اعلیٰ درجے میں ترتیب دو، اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ دونوں کام ضروری ہیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اللہ پہ بھروسہ، یہ بھی غلط ہے۔ جد و جہد ہے، محنت ہے، کوشش ہے، صلہ رحمی ہے، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو سمجھنا ہے، ان کو پورا کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے، اور اللہ پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ رب العزت پورا کر لیتا ہے جو بھی اس کے معاملات ہیں، اپنا حکم ہے۔ اللہ اپنے احکامات کو، ضابطوں کو، جو چیزیں اللہ نے طے کی ہیں، اللہ ان کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تو شہنشاہ مطلق ہے، اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تحقیق اللہ نے رکھا ہے لکل شیء، ہر چیز کے لیے، قدراً، اندازہ۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک ڈسپلن بنا دیا ہے، اس کا اندازہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو خاندانوں کی ترتیب و تشکیل کرنی ہے، وہ مساوات کی بنیاد پہ کرنی ہے، عدل کی بنیاد پہ کرنی ہے، اور حقوق و فرائض کی بنیاد پہ کرنی ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ اور اس کا ضابطہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، واللائی یئسن من المحیض، وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو جائیں۔ ایک خاتون ایسی ہے جس کو بوڑھی ہو گئی، 45، 50، 60 سال کی، اب اس کا حیض آنا بند ہو گیا، تو اس کا کیا حکم ہے، کیا ترتیب ہے اس کی؟ یہاں اللہ نے اس کا قانون اور ضابطہ ارشاد فرما دیا کہ وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو جائیں، ان ارتبتم، اگر تم کو شبہ ہے، ایک وہ عورتیں ہیں جو بوڑھی ہو گئی ہیں اور اب پتہ نہیں حیض آئے گا کیسے آئے گا، تو حیض ان کے آنے وہ ختم ہو گئے۔ دوسری ایسی عورتیں بھی ہیں جن کو ویسے ہی حیض نہیں آیا اور اس کو طلاق دے دی گئی، کئی بچے بھی ہو سکتی ہیں چھوٹی۔ فعدتہن ثلاثۃ اشہر، بس ان کی جو عدت ہے 3 مہینے ہیں۔ واللائی لم یحض، اور ایسی عورتیں جن کو حیض نہیں آ رہا، کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حیض آنے سے پہلے شادی ہوئی اور طلاق ہوگی اور حیض نہیں آ رہا۔ ایسی تینوں شکلوں میں جو اللہ رب العزت نے ضابطہ اور قانون ارشاد فرما دیا، ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے۔ ایک دوسری شکل وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ، اور وہ خواتین جن کو حمل ہے، جن کو اللہ نے امید لگائی ہوئی ہے، اجلہن، ان کی جو عدت ہے، ان یضعن حملہن، کہ وہ بچے کو جنم دیں، ان کے جو پیٹ میں بچہ ہے وہ پیدا ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں وضع حمل۔ وہ خواتین جن کے پیٹ میں بچہ ہے، حاملہ ہیں، ان کی عدت وضع حمل ہے۔ اب ایک عورت کو طلاق ہوگی، یا ایک عورت کا خامند فوت ہو گیا اور وہ عورت حاملہ ہے، وہ 10 منٹ کے بعد، گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد، یا 8 ماہ کے بعد، یا 6 ماہ کے بعد، یعنی کوئی بھی جو اس کی ڈیوریشن ہو سکتی ہے مناسب۔ اب
جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا، وضع حمل ہو گیا، تو اس کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ تو ایسی خاتون کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ سارے جو قوانین اور ضابطے ہیں اور اللہ گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں، ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرے گا یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ رب العزت ان کے کاموں میں، امور میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اب جب طلاق ہو گئی، ضروری سمجھی گئی، پھر دیگر جتنے بھی امور ہیں ان کو بحسن و خوبی سر انجام دو، تحمل، بردباری، صبر اور حسن سلوک کے ساتھ سر انجام دیں، اور اللہ پر بھروسہ رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو گے تو تمہارے جتنے امور ہیں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے۔ یہ جتنی گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی ہے، اللہ کے قوانین اور ضابطے ہیں، ایک خاندان کو ترقی دینے کے لیے، اس کے مینجمنٹ کے لیے، اس کے انتظامی امور ہیں، اور یہ اللہ نے نازل فرمائے ہیں، کسی شخص کے نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، پھر اللہ وہی ارشاد فرما رہے ہیں، توجہ کیجئے، اور جس نے بھی اللہ کا ڈر پیدا کر لیا، اللہ سے ڈرتا ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، پہلی خوشخبری تو اس کی یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، عورت سے ہو سکتی ہیں مرد کے لیے، مرد سے ہو سکتی ہیں بیوی کے لیے، خاندان میں ہو سکتی ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا ڈر ہوگا، یعنی قوانین اور ضابطوں کی پابندی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ ان کے جو گناہ ہیں ان کو معاف فرما دیں گے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ ان کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، نظر انداز کریں گے، اللہ تو سب سے بڑے غفور الرحیم ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بڑا اجر عطا کریں گے۔ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلی آیت مقدسہ میں آپ نے سنا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے، اور جب اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم سمجھ کے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت اور تکریم ملے گی۔ میرے عزیزو، ایک خاندان کی ترقی وہ اللہ کے حکموں میں ہے، اگر وہ مل کے رہتے ہیں تو پھر بھی اللہ کے حکم، اگر مجبوری ہوگی، طلاق ہو گئی، یا ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے، خاوند فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں گے تو اس میں بھی برکت ہے۔ اس لیے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہر وقت ہمیں اللہ پہ بھروسہ بھی کرنا ہے، اللہ کے قوانین اور ضابطوں کی پابندی بھی کرنی ہے، جد و جہد بھی کرنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔